الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد ساتھیو، آج ہم الحدیث القدسیہ کی 72ویں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا، میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تم نے جب مجھ سے بلایا، تم نے جب مجھ سے امید رکھی، میں نے معاف کر دیا ان تمام چیزوں کو جو تیرے اوپر تھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائے، پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین کے ریت کے برابر گناہ لے کر آؤ گے اور مجھ سے ملاقات اس حال میں کرو گے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، میں تمہارے پاس زمین کے مقدار کے برابر گناہ مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت فرمائی ہے۔ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی وسعت اور مومن بندے سے محبت کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم کے بیٹو، تم جب تک مجھ کو پکارتے رہو گے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، جب تک مجھ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے امید رکھو گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو گے اور اپنے توبہ قبول ہونے کی امید رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان، حسن ظن رکھنے کی وجہ سے توبہ کرنے والوں کو گناہ کو معاف کر دے گا، جیسا کہ وعدہ کیا ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تمام وہ گناہ جو تیرے اندر موجود ہیں، گناہوں کے کرنے کے وقت میں تم سے بھول ہو گئی، تم سے غفلت ہو گئی، تم لاپرواہ ہو گئے، تو نفرت طلب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ، آپ نے فلاں بندے کو اتنا گناہ زیادہ تھا اور آپ نے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ جب تم نے گناہ کیا، اے اللہ کے بندے، اے آدم کے بیٹے، جب تم نے گناہ کیا، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر آئے، اللہ سے مغفرت طلب کی، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ بڑی نیکی ہے، اور نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وسعت کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا خلاصہ یہ کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ
آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے، بلندی میں، بڑائی میں، زیادتی میں، اور اس آسمان زمین کے درمیان جو فراق ہے اس کو بھر دے گناہوں سے، پھر تم مغفرت طلب کرو گے مجھ سے تو میں تجھ کو معاف کر دوں گا۔ تو اگر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور مجھے اس بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے ان چیزوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بھائی فعال لما یشاء، فعال لما یرید۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ بندہ کوتاہ ہے، بندہ کمزور ہے، اس سے گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ گناہ چاہے کتنی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا ٹکڑا تھا حدیث کا کہ اگر تم زمین کے برابر تم اپنے گناہوں کو لے کر آؤ گے، زمین یہاں سے وہاں تک جتنی بڑی زمین، وسیع زمین ہے، اتنے تمہارے گناہ ہو، تم گناہوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہو، لیکن توحید لے کر آتے ہو، تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہو، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو جتنی وسعت میں تیرے گناہ پھیلے ہوئے ہیں، اتنی ہی وسعت میں مغفرت لے کر میں آؤں گا۔ وہ گناہ میری مغفرت کے سامنے میں گھٹ جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے، اور تیرے پاس کوئی ایسا گناہ نہیں بچے گا جس پر تجھ کو عذاب دیا جائے گا۔ دوستو، اللہ رب العالمین کتنا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی امید دلا رہا ہے توبہ کرنے والوں کے لیے، مغفرت طلب کرنے والوں کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک میں سبقت دلاتا ہے، ابھارتا ہے بندوں کو، توبہ کرنے میں جلدی کرو، اللہ سے امید اچھی رکھو، اور دیکھو دنیا میں چاہے کتنی پریشانی کیوں نہ آ جائے، کچھ بھی نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کبھی شریک کسی کو مت ٹھہرانا، شرک کبھی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اس طرح کی حدیث پہلے گزر چکی تھی، حدیث میں آتا ہے، وہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، بے شک بے شک بے شک، کہتا ہے کون ہے جو مجھ کو پکارتا ہے، مجھ کو بلاتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے تاکہ میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے مخاطب کرے گا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو یہ کہ مومن بندہ کمزور ہے، اس سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہوگی، غفلت میں، انجانے میں، نہ جانے میں، اور کسی کمزوری کی وجہ سے، شیطان کے مکر سے مغلوب ہو کر، اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت بندوں کے ساتھ کہیں زیادہ ہے۔ بندوں کے گناہ چاہے آسمان تک جو خلا ہے اس کے برابر بھرا ہوا ہو،
چاہے بندوں کے گناہ زمین کے مقدار کے برابر بھرے ہوئے ہوں، لیکن یہ بندہ جب اللہ سے رجوع کرتا ہے، جب اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ ریت کے برابر ہو، چاہے ذروں کے برابر ہو، چاہے کتنے کیوں نہ ہو۔ بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نصیحتیں کی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی نصیحت کی اپنے اولاد کو، دیکھو بیٹو کچھ بھی ہو جائے شرک اللہ کے ساتھ مت کرنا۔ ہمارے دور میں فتنے بہت ہیں، لوگ دیکھتے ہو کیسے مجبور کرتے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں جے شری رام کے نعرے لگاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کوشش کرتے ہیں کہ انسان ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دے، جیسے یہ بتوں کو، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خداؤں کو، اور پتہ نہیں کس کو سے پوجتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی توحید سے پھر جائے، ایک اللہ کو نہ مانے، اور وہ بھی بت پرستی میں شریک ہو جائے۔ نہ، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ دل میں پختہ عزم رکھو، موت آئے اس حال میں کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، ایک اللہ کو مانتے ہوئے توحید پر خاتمہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں، دیکھو بھائی، اگر جوانی ہے اور ہٹا کٹا مضبوط تندرست ہے، تو اس حال میں خوف کو امید پر غالب رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ مواخذہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے سکتا ہے۔ لیکن اگر کمزوری آ جائے، بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی، انسان ایسے رہتا ہے، تو اس صورت میں رجا کو غالب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت غالب ہے، اور مومن بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ڈھانپے میں ڈھانپ لے ہم لوگوں کو، اور ہم سب کو توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائے، اور ہمارا خاتمہ شرک پر نہیں بلکہ توحید پر ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔